السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ کے اردو کے ٹارگٹ پیپر کو ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور ہاں یہ ویڈیو تمام گروپس کے لیے ہے، چاہے وہ پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، کامرس ہے، کچھ بھی ہے، یعنی کہ تمام کے تمام گروپس کے لیے ہے۔ تو یہ ٹارگٹ پیپر میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈیوس سلیبس کے مطابق بنایا ہے تاکہ آپ اپنے ایگزام کی تیاری کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکیں اور ایگزام میں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکیں۔ تو آئیں بغیر وقت کو ضائع کیے چلتے ہیں ٹارگٹ پیپر کی طرف۔ تو فرسٹ ایئر اردو کا جو پیپر ہوتا ہے وہ 100 نمبرز کا ہوتا ہے، جس میں سے 20 نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ایم سی کیوز کے ہوتے ہیں اور 40 نمبر آپ لوگوں کے پاس حصہ بے میں ہوتے ہیں، جس میں آپ نے 4 سوال اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، جبکہ حصہ جیم جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس 40 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے آپ کو 2 سوال اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں حصہ الف کی طرف، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس ہوتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے پاس 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ٹوٹل 20 کثیر الانتخابی سوالات دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیے کہاں سے جائیں گے؟ اس میں سے جو 10 ہیں وہ آپ کے نثر کے پورشن میں سے دیے جائیں گے، جبکہ جو 10 ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے اشعار کے پورشن میں سے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ آپ کی بک کے لاسٹ میں جو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے ان کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بک کی جو فہرست ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو سبق کے نام اور مصنفین کے نام ہوتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کے ناموں کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوالات ایسے آتے ہیں کہ یہ سبق کس مصنف نے لکھا ہے یا اس مصنف کا آپ کی بک میں کون سا سبق دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ویسے تو آپ لوگوں سے جب آپ اس کو لے کے بیٹھیں گے تو بالکل بھی یاد نہیں ہوگا، آپ بور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اپنی اردو کی بک کو لیں، تو ان مصنفین کے نام اور ساتھ میں ان کے سبق کو یاد کر لیں کہ کس مصنف کا کون سا سبق ہے۔ اب آپ نے یاد کیسے کرنا ہے؟ آپ اگر اس کو ایسے ہی بورڈ طریقے سے یاد کرتے رہیں گے، رٹا لگاتے رہیں گے نا، تو کبھی نہیں یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو نا ٹرک کے ساتھ یاد کریں۔ تو جیسے کہ آپ کے پاس قومی اتفاق ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، تو آپ اس طرح یاد کریں کہ جو ہمارے سر ہوتے ہیں وہ ہمیں اتفاق کہتے ہیں، بچوں اتفاق قائم کرو اپنے درمیان، اتفاق کرو، تو بس آپ نے یاد رکھ لینا کہ قومی اتفاق سر سید احمد خان۔ اچھا، اور جو دوسرا سبق ہمارے پاس ہے زبان گویا اور اس کے مصنف ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ تو آپ پورا نام یاد نہیں کر پائیں گے، مطلب بھول جائیں گے، کوئی آپ نے ذرا سی ٹرک لگانی ہے۔ تو اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے حسین، ٹھیک ہے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی حسین ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ بہت زیادہ بولتا ہے، تو انسان بولتا ہے کس سے؟ زبان سے، تو بس ہو گیا زبان گویا۔ اور اسی طرح آپ کے پاس زیور کا ڈبہ ہے اور اس کے مصنف ہیں منشی پریم چند، تو آپ یاد کریں کہ منشی جو ہے وہ زیور کا ڈبہ لے کے بھاگ گیا، اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے چور، بس اسی طرح کہانیاں بنائیں، ارد گرد سے جوڑے، پھر آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود یاد ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح آپ کے پاس ایک سبق ہے بیگم کی بلی اور اس کا مصنف ہے امتیاز علی تاج، تو آپ یاد رکھیں ایک بلی ہے، اس نے اپنے سر کے اوپر تاج پہنا ہوا ہے، بس جب بھی اس سبق کا نام دیکھیں گے نا، بلی، بیگم کی بلی، تو بلی سے آپ کو یاد آ جائے گا تاج، تو بس تاج یاد آ گیا تو کون ہے؟ امتیاز علی تاج، بس۔ اسی طرح نا ایک اور سبق ہے نثری مزاح کے اندر خواہ مخواہ کی لڑائی اور اس کے مصنف ہے شوکت تھانوی، تو میں نے تو اس کو ایسے یاد کیا تھا کہ نا ہماری نا گلی کے کونے پہ نا ایک شوکت کی دکان ہے اور نا وہ بہت لڑتا تھا، تو بس میں نے یاد کر لیا کہ بس شوکت جو ہے بہت لڑتا ہے اور خواہ مخواہ لڑنے شروع کر دیتا ہے، تو مجھے نا بس خواہ مخواہ کی لڑائی کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ یہ شوکت تھانوی کی ہے۔ تو یہ صرف میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آتا آپ مت کریں، یہ اس وجہ سے میں نے کی، اکثر انسان بور ہو جاتے ہیں ان کو یاد کرتے کرتے کبھی نہیں یاد نہیں ہوتے، بھول جاتا ہے، تو بس میں نے آپ کو ٹرک بتائی یاد کرنے کی۔ اچھا، تو واپس آتے ہیں اب ایم سی کیوز کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ کے سبق کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے ماخوذ از، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کتاب کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس جو پہلا سبق ہے سر سید احمد خان کا قومی اتفاق اور اس کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے ماخوذ از مقالات سر سید جلد پنجم، یعنی کہ یہ سر سید کی اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں آپ کے بک میں، جتنے بھی سبق ہیں یا پھر نظمیں وغیرہ ہیں، غزلیں ہیں، تو ان کے آخر میں سب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے 10 ایئر سے لازمی تیاری کرنی ہے کہ پاس پیپر میں کون کون سے ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ جب اس طریقے سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایم سی کیوز میں پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ تو حصہ بے جو ہے وہ ہمارا 40% ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 40 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ٹوٹل
4 سوال اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں اور ہر سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. تو 4 سوال آپ کے 40 نمبر کے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سوال جو آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے درج ذیل میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے پاس کوئی 5 اشعار دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ نے کسی 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے اور آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ جو شعر ہے وہ کس شاعر کا ہے اور ساتھ میں اس شاعر کا نام بتا کر آپ نے اس کا مختصر سا تعارف بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی 10 نمبر کا پورا سوال ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کن شاعر کی تیاری کرنی ہے جو کہ بہت زیادہ پیپر میں آتے ہیں اور یہی لازمی آئیں گے. تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے خواجہ میر درد، دوسرا آپ کے پاس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب اور تیسرا آپ کے پاس ہے خواجہ حیدر علی آتش. تو آپ نے ان کی غزلوں کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ یا تو یہ تینوں ہی آئیں گی ورنہ تو ان تینوں میں سے 2 جو ہیں وہ لازمی آئیں گے. تو آپ نے ان کی اشعار کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے اور اب کیونکہ آپ کا سلیبس ریڈیوس ہو گیا ہے تو آپ کے پاس اب یہ جو شاعر ہیں ان کی 2 غزلیں ایڈ ہیں آپ کی بک کے اندر، لیکن کیونکہ اب سلیبس ریڈیوس ہو گیا تو اب ایک ایک کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو وہ دیکھنی ہے کہ وہ ایک ایک کون سی ہے تو آپ جا کر ریڈیوس سلیبس دیکھ سکتے ہیں، میرے چینل پہ اپلوڈ ہے. اچھا، تو اب میں آپ لوگوں کو ایک ٹرک بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ اشعار کو پہچان سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کافی سارے اشعار ہوں گے تو آپ لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہوگا کہ کس شاعر کا شعر لکھا ہوا ہے. اچھا، تو آپ لوگوں کے پاس اسکرین پر خواجہ میر درد کی غزلیات نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کی غزل نمبر 1 دیکھیں اور اس کے آخر میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کے آخر میں ردیف لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ دیکھیں سب سے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے، کا، اور نیچے والے شعر میں بھی کیا لکھا ہوا ہے، کا، اس سے نیچے والے میں بھی کا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ غزل نمبر 2 کے اندر دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے آخر میں، سکے، پا سکے، سما سکے، آ سکے، لے سکے، لا سکے. ٹھیک ہے. مطلب سکے سکے لکھا ہوا ہے. تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ یاد رکھیں گے کہ خواجہ میر درد کی غزل میں آتا ہے کا اور آتا ہے سکے. اب تو آپ ان دونوں ہی الفاظ کو یاد رکھیں کہ خواجہ میر درد کی غزل میں کا اور سکے آتا ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں ذرا مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل، تو ان کی بھی جو غزل نمبر 1 ہے اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، اور وہ بھی سوالیہ نشان کے ساتھ، دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. آخر میں کیا ہے، کیا ہے، مطلب غالب کی غزل میں کیا آ رہا ہے، کیا ہے. اوکے. اور اسی طرح اگر آپ غزل نمبر 2 میں دیکھیں تو لکھا ہوا آ رہا ہے آخر میں کیوں. ٹھیک ہے. کیوں 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 کیوں، سب میں ہی کیوں کیوں آ رہا ہے. تو آپ اس طرح یاد رکھیں گے کہ غالب کی غزل میں کیا ہے آتا ہے اور کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے یاد رکھیں گے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل میں کیا ہے اور کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس طریقے سے آرام سے جتنے بھی شاعر ہیں ان کے اشعار کو پہچان سکتے ہیں. اس طرح آپ کو اشعار کو پہچاننے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ کر ہی فوراً اشعار کو پہچان سکیں گے کہ یہ کس شاعر کا ہے. اور تیسرا سوال ہمارے پاس آتا ہے منتخب کردہ اقتباس کے سبق کا نام اور مصنف کا نام تحریر کریں. آپ کو 3 عدد اقتباس دیے جائیں گے. اقتباس کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بک کے اندر نا جو سبق ہوتے ہیں ان سبق میں سے کہیں سے کوئی بھی جو لائنیں ہیں، ایک لائن تو نہیں، کم سے کم 3 سے 4 لائنیں ہوتی ہیں، کہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ کس سبق کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مصنف کون ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے وہ جو لکھی ہوئی ہوں گی 3 عدد لائنیں ان کی تشریح کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس جو سوال آتا ہے یہ بھی 10 نمبر کا سوال آتا ہے. آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ سبق کا نام لکھنا ہے، اور پھر آپ نے ہیڈنگ ڈالی ہے مصنف کا نام لکھنا ہے، اور پھر آپ نے تشریح کرنی ہے. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کن کن سبق کی تیاری کر کے جانی ہے. تو سب سے پہلا سبق جو آپ کے پاس ہے قومی اتفاق، تو آپ نے اس کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے. اس کے علاوہ زبان گویا، ان دونوں کی آپ نے بہت اچھے سے تیاری کر کے جانی ہے. کہیں سے بھی چیک کر آپ کو دے دے تو آپ کو اس کی تشریح کرنی آتی ہو. آپ ان سبق کو اچھے سے پڑھ کے جائیے گا. اب ہم آتے ہیں تیسرے سوال پہ. تو تیسرا سوال جو آپ کے پاس آئے گا وہ مرکزی خیال کا ہوگا، یعنی کہ چوتھا آئیے، کیونکہ پہلا سوال آپ کے پاس ایم سی کیو سے ہے، دوسرا آپ کے پاس اشعار کی تشریح ہوگا، تیسرا اقتباس کی، اور چوتھا مرکزی خیال ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، منتخب کردہ نظم کے شاعر کا تعارف تحریر کریں. اب آپ جس نظم کا مرکزی خیال کریں گے آپ نے اس کے شاعر کا تعارف بھی دینا ہے. ٹھیک ہے.
اس میں اب آپ کو 3 عدد نظمیں دی جائیں گی اور آپ نے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور ساتھ میں اس کے شاعر کا مختصر سا تعارف بھی دینا ہے۔ اچھا، جو یہ سوال ہوگا یہ بھی 10 نمبر کا ہی سوال آئے گا آپ لوگوں کے پاس۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کن کن نظموں کی تیاری کرنی ہے۔ تو پہلے جو نظم آپ کے پاس ہے وہ ہے چپکی داد، دوسری آپ کے پاس ہے رہے نام اللہ کا، اور تیسری آپ کے پاس ہے داستان تیاری میں باقی۔ تو ان تینوں نظموں کی آپ نے بہت اچھے سے تیاری کر کے جانی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے مصنف کی بھی تیاری کر کے جانی ہے۔ جو آپ مصنف کا تعارف لکھیں گے تو کم سے کم آپ کا 5 سے 6 لائنوں کا لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مرکزی خیال کی بات کریں تو مرکزی خیال جو ہے وہ آپ کا آدھے پیج سے زیادہ کا ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ نے ایک شعر بھی ایڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ چپکی داد کا اگر مرکزی خیال کر رہے ہیں تو چپکی داد کا کوئی ایک شعر آپ لکھ دیں مرکزی خیال کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ مرکزی خیال اور بند میں چوائس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اس طرح آپ لوگوں کے پاس یا لکھا ہوا آئے گا، یا تو آپ مرکزی خیال کریں یا پھر آپ بند کی تشریح کر لیں، آپ کو جو ایزی لگے آپ کر لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں تو آپ مرکزی خیال کریں، کیونکہ مرکزی خیال جو ہے وہ تقریباً کنفرم ہوتے ہیں کہ یہ آئیں گے، جبکہ بند کی تشریح کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب کہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی بند اٹھا کے دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بند کی تشریح کریں تب بھی آپ انہی نظموں کو فالو کریں، یعنی کہ انہی نظموں کے بند کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے، یہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ بند کی تشریح کریں، ٹھیک ہے۔ اگر بند کی تشریح آئے گی تب بھی آپ نے شاعر کا تعارف لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بٹ آپ مت کریے گا، میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، تو 5واں سوال ہمارے پاس خلاصے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی آپ نے مصنف کا تعارف لازمی لکھنا ہوتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی خلاصہ کریں گے آپ نے اس میں مصنف کا تعارف لازمی لکھنا ہے۔ آپ کو ٹوٹل 3 سبق دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں مصنف کا تعارف بھی لکھنا ہے۔ دیکھیں کہ آپ نے اردو کے اندر نہ کچھ بھی آپ کریں، کچھ بھی کریں، آپ نے مصنف کا تعارف لازمی لکھنا ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اب ہماری مصنفوں سے جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کون کون سے سبق کے خلاصے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق آپ کے پاس ہے فاقے میں روزہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے زیور کا ڈبہ، تیسرا ہے بیگم کی بلی، اور چوتھا ہے خواہ مخواہ کی لڑائی۔ تو ان چاروں ہی سبق کے خلاصوں کی تیاری آپ نے بہت اچھے سے کر کے جانی ہے اور ساتھ میں ان کے مصنف کا تعارف بھی لازمی لکھنا ہے۔ آپ بہت اچھی پریپریشن کر کے جائیے گا تاکہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں۔ اچھا، جو اب آپ لوگ خلاصہ لکھیں گے کم سے کم وہ آپ کا 1.5 پیج کا ہونا چاہیے وداؤٹ ہیڈنگ، مطلب ہیڈنگیں نکال کر اور مصنف کا تعارف نکال کر آپ کا اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات کریں خلاصے کی تو خلاصے میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا تو آپ خلاصہ کریں یا پھر آپ سوالات کے جوابات کریں۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ سوالات کے جوابات نہیں کریں، آپ خلاصہ کریں، کیونکہ اس میں بھی یہی ہے کہ خلاصے کے لیے جو ٹاپکس ہیں ہمارے پاس وہ بہت کم ہیں اور ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ خلاصے انہی میں سے آئیں گے، جبکہ سوالات کے جوابات کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہی سوال آئے گا، کیونکہ بہت زیادہ سوالات ہیں آپ کی بک کے اندر۔ اس کے علاوہ لازمی نہیں ہے کہ بک کے لاسٹ کے سوالات دیں، میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ سوالات کے جوابات دیں۔ آپ کو کوئی 8 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 5 سوال کرنے ہیں، تو میں آپ کو بالکل سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ سوالات کے جوابات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوالات کے جوابات کریں تب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بک میں جتنے بھی چیپٹرز ہیں نا ان سب کو پڑھنا پڑے گا۔ پڑھیں گے تو خیر آپ پھر بھی، لیکن آپ پھر بھی جب سوال لکھیں گے تو آپ اتنا اچھا نہیں لکھ سکتے کہ آپ کو چیکر پورے نمبر دے، یا اتنے اچھے الفاظ میں نہیں لکھ سکتے کہ چیکر آپ کو نمبر دے، تو میں آپ کو بالکل سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ سوالات کے جوابات کریں۔ اور اب ہم آتے ہیں حصہ جیم کی طرف، اور حصہ جیم جو ہے وہ بھی آپ کے پاس 40 مارکس کا ہوتا ہے۔ حصہ جیم میں آپ کے پاس تفصیلی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس 40 نمبر کا آئے گا۔ اس میں آپ کو 2 سوال کرنے ہوں گے اور ہر سوال آپ کا 20 نمبر کا ہوگا، یعنی کہ 20 اور 20 40، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم لانگ چھوڑ دیں گے، ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پورے کے پورے 20 نمبر آپ کے جائیں گے۔ اور ان 20 نمبر کو لینے کے لیے بھی نا آپ کو شدید محنت کرنی ہوگی، چیکر آپ کو اتنی آسانی سے 20 نمبر نہیں دے دے گا کسی بھی سوال کے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ کے پاس ہے وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کریں۔ یہ بھی 20 نمبر کا آپ کے پاس ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی آپ کے پاس 3 عدد شاعر دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کرنی ہے۔ شاعرانہ خصوصیت کیا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ جو شاعر ہے وہ شاعری کیسے کرتا ہے،
اس کی شاعری میں کیا کیا خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ چیزیں بتانی ہیں آپ نے۔ اچھا، اس میں بھی آپ نے شاعر کا انٹروڈکشن لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوچھ نہیں رہے ہیں کہ آپ شاعر کا انٹروڈکشن دیں، لیکن آپ نے لازمی دینا ہے کیونکہ آپ نے 20 نمبر لینے اور چیکر اتنی آسانی سے نہیں دے دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے، ساتھ میں اس کی تصانیف لکھنی ہے، یعنی کہ اس کی جو کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ لکھنی ہے۔ پھر آپ نے بڑی سی ایک ہیڈنگ ڈالنی ہے، کلام کی خصوصیات۔ اس کے بعد آپ نے، کیونکہ یہ 20 نمبر کا سوال ہے، تو آپ کم سے کم 10 ہیڈنگز لازمی لکھیں گے۔ اب یہ جو 10 ہیڈنگ ہے، اس میں آپ کا تعارف شامل نہیں ہے اور نہ ہی اختتامیہ کی ہیڈنگ، ٹھیک ہے۔ اختتامیہ کی جو ہیڈنگ ڈلے گی وہ آخری ہیڈنگ ہوگی، سب سے 12ویں ہیڈنگ، مطلب ٹوٹل آپ کی 12 ہیڈنگز ہوں گی، پہلی تعارف کی اور آخری اختتامیہ کی، اور بیچ میں 10 ہیڈنگ ہوں گی۔ اچھا، اختتامیہ کی اگر ہم بات کریں تو اختتامیہ میں آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ جو دوسرے شاعر ہیں، یہ جو دوسرے مصنف ہیں، وہ شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں مرزا اسد اللہ خان غالب کی، کہ ان کے لیے جو دوسرے شاعر ہیں یا پھر جو دوسرے مصنفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب آپ نے ہر ہیڈنگ میں ایک ایک شعر لازمی لکھنا ہے، یعنی کہ 10 ہیڈنگ میں آپ 10 شعر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شعر اپنی مرضی سے آپ نے بالکل نہیں لکھنا ہے، جو آپ شعر لکھیں گے وہ اسی شاعر کا ہونا چاہیے، مطلب آپ کسی بھی شاعر کا نہیں لکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کر رہے ہیں میر تقی میر کی اور آپ شعر لکھ دیں علامہ اقبال کا، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس شاعر کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جس شاعر کی شاعرانہ خصوصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اسی کا آپ نے شعر ایڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب ایسا بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی سا بھی شعر لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ آپ بات کریں تصوف کی، مطلب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو شاعر ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لکھا، اور آپ جو شعر ایڈ کر دیں وہ عشق مجازی کا کر دیں، تو بھئی ایسا بھی نہیں کریے گا۔ پھر آپ نے عشق حقیقی کا شعر ایڈ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ہیڈنگ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ نا کسی بھی واقعے کی بہت اچھی منظر کشی کرتا ہے، تو اس میں آپ کوئی عشق حقیقی کا نہیں لکھ سکتے، اس میں آپ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعر ایڈ نہیں کر سکتے، اس میں آپ کو ایسا ہی شعر اس کا دینا ہے جس میں اس نے کسی بھی واقعے کی منظر کشی کی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں گے تبھی جو چیکر ہے وہ آپ کو پورے نمبر دے گا، کیونکہ 20 نمبر ہے، 20 نمبر معنی رکھتے ہیں، ورنہ چیکر آپ کو نہیں دے گا 20 نمبر۔ تو آپ کے پاس جو شاعر امپورٹنٹ ہے وہ 3 عدد ہے۔ پہلا آپ کے پاس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، دوسرا آپ کے پاس ہے خواجہ میر درد، اور تیسرا آپ کے پاس ہے حسرت موہانی۔ تو ان 3 ہی شاعروں کی آپ نے بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ پیپر میں بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 7 پہ، جو ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک مصنف کی نثری خصوصیات تحریر کریں۔ اس میں بھی آپ کو ٹوٹل 3 مصنف دیے جائیں گے، جس میں سے آپ نے کسی ایک مصنف کی نثری خصوصیات لکھنی ہے۔ اب نثری خصوصیات کیا ہے؟ نثری خصوصیات بھی وہی ہے جو شاعرانہ خصوصیت ہے، مطلب یہاں پہ آپ کو جو نثر نگار دیے جائیں گے جنہوں نے سبق وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ جو سبق لکھا ہے انہوں نے، وہ جو نثر لکھی ہے اس میں کیا خصوصیت ہے۔ اچھا، اب کیونکہ یہ جو سوال ہے یہ بھی 20 نمبر کا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا، 10 ہیڈنگز لکھنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں بھی آپ مصنف کا تعارف لازمی لکھیں گے اور لاسٹ میں اختتامیہ لازمی لکھیں گے۔ اختتامیہ میں بھی آپ نے وہی لکھنا ہے کیا، کہ جو بھی آپ مصنف لیں گے اس کے بارے میں دوسرے مصنفین کیا کہتے ہیں یا دوسرے جو شاعر وغیرہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس میں کیونکہ یہ مصنف ہیں، ان کے کوئی اشعار وغیرہ نہیں ہوتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ہیڈنگ کے اندر کوٹیشن لکھنی، مطلب جیسے کہ ہمارے پاس سر سید احمد خان ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اس سر سید احمد خان کے بارے میں ایک ہیڈنگ لکھنا ہے، تو آپ نے ہر ہیڈنگ میں لکھنا ہے کہ ان کے بارے میں دوسرے مصنف ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، نے ہیڈنگ ڈالی سادگی، اور پھر آپ نے لکھا کہ جو سر سید احمد خان ہیں ان کی تحریروں میں بہت زیادہ سادگی پائی جاتی ہے، مطلب اچھا خاصا آپ نے لکھا، 4 سے 5 لائنیں لکھی۔ اس کے بعد آپ آخر میں ایک کوٹیشن ایڈ کریں گے، خواجہ حسن نظامی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی نثر نگاری میں بہت زیادہ سادگی پائی جاتی ہے، مطلب مماثل ہونا چاہیے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیڈنگ میں لکھ رہے ہیں سادگی ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں وہ کچھ اور لکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب اگر آپ نے ہیڈنگ سادگی کی ڈالی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں لکھنا بھی سادگی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ کے پاس جو مصنف امپورٹنٹ ہے تو وہ پہلا سر سید احمد خان ہے، دوسرا خواجہ حسن نظامی ہے، اور تیسرا خواجہ الطاف حسین حالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان تینوں ہی مصنفین کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا دیکھیں لکھا ہوا ہے پر شاعر کی شاعرانہ خصوصیت میں تو چوائس نہیں ہے، لیکن یہاں پر نثری خصوصیات کے اندر چوائس ہے، کس چیز کی، مضمون کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس یہاں پہ صرف اور صرف 2 مضمون دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہے، تو اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں تو آپ مضمون بالکل نہیں کریں،
آپ نثری خصوصیات ہی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو مضمون ہے وہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی کچھ بھی بتا دے، لیکن جب آپ پیپر میں جائیں گے نا تو بالکل الگ ٹاپک ہوگا، ہٹ کے ہوگا، اور آپ کہیں کہ بھائی نہیں میں بہت اچھا لکھ سکتا ہوں یا میں بہت اچھا لکھ سکتی ہوں، لکھ لیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہیں لکھ سکتے، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن چیکر آپ کو 20 نمبر نہیں دے گا، کیونکہ اس میں بھی آپ کو مضمون میں کوٹیشنز وغیرہ، اشعار وغیرہ، یا پھر جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا اس سے ریلیٹڈ نا بڑی بڑی چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی، جو کہ اچانک اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوں گی، آپ کے ذہن میں، آپ پہ پریشر ہوگا ایگزام کا، ٹائم کم ہوگا، آپ کے پاس کوئی ایسا مضمون آتا ہے جو آپ نے یاد کیا ہوا تو آپ فٹافٹ لکھ دیں گے، کیونکہ اردو کا پیپر شدید لیندی ہوتا ہے، تو آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ وہاں بیٹھ کے سوچیں اچھا یہ لکھوں، اور آپ نے اتنا بڑا لکھنا ہے مضمون کہ کم سے کم جو چیکر ہے نا وہ آپ کو 20 نمبر دے دے، تو اس طرح پاسبل نہیں ہے بھائی، لکھتے ہیں بچے لیکن 20 نمبر لینا مشکل کام ہے، تو میں آپ کو بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ مضمون کریں، آپ یہی کر لیں نثری خصوصیات، ٹھیک ہے۔ اگر میں بات کروں لینتھ کی، کہ یہ جو ہمارے پاس شاعر کی شاعرانہ خصوصیت والی بات ہے، یا پھر یہ جو نثر نگار ہے، یا پھر چلے مضمون میں لینتھ کتنی ہونی چاہیے، تو اگر ہم لینتھ کی بات کریں تو آپ نا کم سے کم 8 پیجز لکھیں گے لازمی، اور کام کریں تو آپ چلیں 7 کر لیں، لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں وہاں جاؤں گا 4 پیجز لکھوں گا تو مجھے اتنے نمبر دے دیں گے 20 نمبر، بھائی 20 نمبر ہے کوئی حلوہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بالکل بھی 9 میٹرک کی اردو کی طرح مت سمجھیے گا کہ 9 میٹرک کی اردو اور آپ آسانی سے نمبر حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو کم سے کم 7-8 پیجز لازمی لکھنے ہیں، ٹھیک، اور ویسے بھی جتنا اس میں ہیڈنگیں ہیں یا پھر ہیڈنگوں سے اور جو آپ شعر لکھیں گے اس سے اتنا پہنچ ہی جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اگر آپ اتنا لکھیں گے تو چکر آپ کو پورے نمبر دے گا اور آپ اردو میں بہت زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے۔ مضمون کے لیے میں آپ کو ٹاپکس وغیرہ نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ ریسنٹلی ٹاپکس پر آتا ہے، کہ کسی ٹاپک کے بارے میں بتانا انتہائی مشکل کام ہے، اس کے لیے میں آپ کو بالکل بھی 1 2 3 مضمون نہیں سجیسٹ کر سکتی، مطلب میں کوئی 10 تو مضمون سجیسٹ کروں گی پھر اس میں سے کوئی ایک آئے گا، یہ مشکل کام ہے تھوڑا، نہیں کریں گے، آپ نثری خصوصیات ہی کر لیں۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کے ضرور رپلائی دوں گی، اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔